جتنا جلدی جاگو گے اتنا ہی جلدی فیوچر تمہارا ہوگا۔ جب کوئی نعرہ لگاتا ہے سماج وادی زندہ باد، ایس پی زندہ باد، بی ایس پی زندہ باد، کانگریس زندہ باد، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی پارٹی مرد آباد، اپنی جو لیڈرشپ ہونی چاہیے وہ مرد آباد۔ لوگ دعا دیتے ہیں لانگ لیو زندہ باد، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی جو لیڈرشپ ہے وہ سمجھ لیجئے ڈیڈ ونڈ، مرد آباد، مرد آباد۔ آپ کا نیتا کون ہے؟ آپ خود نیتا بنے، خود اپنی قوم کے نیتا آپ خود ہوں۔ یہ قرآن کا مطالبہ ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تمہارے پی ایم، تمہارے سی ایم، تمہارے ممبر پارلیمنٹ، تمہارے ممبر اسمبلی، تمہارے قائد، تمہارے رہنما تمہاری قوم کے ہوں۔ منکم اگر نہ ہوتا تو میں مان لیتا۔ یہ بھی کوئی بات ہے؟ اکھلیش باہر ہوں اور اعظم اندر ہوں، مختار اندر ہوں؟ یہ نیتا ہم ان کو مانے کہ لتا مانے؟ تمہاری ٹوپی قائد اعظم والی ٹوپی ہے، ارطغرل ہے۔ سماج وادی، ایس پی، بی ایس پی، کانگریس تمہاری ٹوپی نہیں ہے۔ تم ٹوپی دوسروں کو لگاؤ، اب دوسروں کی ٹوپی تم خود مت لگاؤ۔ صحیح بات یہ ہے، ہر برادری جاگ چکی ہے، سب جاگ چکی، سب صرف تم سو رہے ہو۔ جیسے آدمی شادی بیاہ میں ایک ہفتے تک جاگتا ہے، پھر سوتا ہے تو ایک ہفتے تک سوتا ہے، صرف پانی پیے گا پھر سو جائے گا۔ ایسے ہی مسلمان سو رہے ہیں، ہر برادری جاگ گئی، یہ سو رہی ہے بھی۔ یہ سورہ قیامت میں اٹھے گی، گرم گرم پانی بیچارہ اس کا نیتا پانی ڈال رہا ہے، اسکالڈنگ واٹر، کول واٹر، لیکن یہ اٹھ کے بیٹھ نہیں رہی ہے قوم۔ یہ یاجوج ماجوج بھی ضروری تھے، یوگی مودی بھی ضروری، اویسی بھی ضروری ہے، ہمارے بیداری کے لیے، بیک اپ کے لیے بہت ضروری تھا۔ بہت سے مسلمان کہہ رہے ہیں یہ سماج وادی کو ہم ووٹ کر رہے ہیں نا، یہ لاسٹ، اب انشاءاللہ اس کے بعد اپنی اپنی پارٹی کو ووٹ دیں گے۔ اگر ایسی بھی توفیق ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے بھائی، کم سے کم ہم کو لوگ بلیک میل تو نہیں کر پائیں گے۔ کام کی بات اصل میں یہ ہے، جب ہماری اپنی پارٹی ہوگی تو ہم کو کوئی نکال نہیں پائے گا۔ قرآن کریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ غیرت دلا رہے ہیں، اپنے ایمان پہ رحم کھاؤ۔ کسی کو اپنا رازدار، بھیدی یا دوست نہ بناؤ، کسی سے رفاقت اور لیڈرشپ غیر کی تسلیم نہ کرو۔ کن کو؟ ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ کیا مطلب؟ اول تمہاری ترجیح اور پریفر ایمان والے ہمارے لیڈر ہوں گے، یہ ہونا چاہیے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، تم جس کو بنا رہے ہو وہ خوش ہوتے ہیں، تم جتنا ہی کشٹ میں ہوتے ہو، تمہارے اندر جتنی مصیبت ہوتی ہے، جتنا ہی کشٹ پڑتا ہے، اتنے ہی وہ تمہارے خوش ہوتے ہیں جن کو تم اپنا نیتا مانتے ہو۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، بعض دفعہ تمہاری نفرت اور بغض ان کے منہ سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے، وہ ڈینجرس پن ظاہر ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، جو ان کی ابھی دل میں ہے، زبان پہ نہیں آئی، جو زبان پہ آئی وہ تو بہت تھوڑی ہے، بہت چھوٹی ہے، لیکن جو دل میں ہے اس سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کھول رہے ہیں سارے لوگوں کو پول۔ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ، ہم یہ کھول رہے ہیں ایک ایک کا پول تاکہ کھل جائے تمہاری آنکھوں کا کھول۔ ان کنتم تعقلون، اگر تھوڑی سی بھی بدھی ہو، آنکھ نہیں کھول سکتے ہو تو پھوڑ لو، اگر بدھی ہے تو بدھی سے کام کرو۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم، یہ وہ لوگ ہیں جن سے تم محبت کے لیے مرے جا رہے ہو، گرے جا رہے ہو، نعرہ لگاتے لگاتے گلے پھاڑ لے رہے ہو، گلے بیٹھ جا رہے ہیں تمہارے، محبت کو ظاہر کرتے کرتے۔ ولا یحبونکم، اور وہ تم کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، نتھنگ سمجھ رہے ہیں، تم اتنا محبت کر رہے ہو وہ تمہاری طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم سب کچھ ان کا مان رہے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ آپس میں ملتے ہیں، اپنے گول میں ہوتے ہیں، ارے سب کو میں نے ایسا پال رکھا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا، جب تم سے ملیں گے تو بہت میٹھی میٹھی باتیں ہوں گی، لیکن جب آپس ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے ان کو پال رکھا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ،
لیکن جب اپنے گول میں ہوتے تب پتہ چلتا ہے کہ غصے کی وجہ سے اپنے دانتوں کو پیستے ہیں، اپنے انگلیوں کو دانتوں میں دباتے ہیں، مل جائیں گے ان کو چیر کے رکھ دیں گے، اور ہم ان سے دوستی کے لیے گرے جا رہے ہیں، پڑے جا رہے ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، تم کو یہ پارٹیاں اہل ایمان کی پسند نہیں تو مرے جاؤ بس ایسے غصے میں۔ اور ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والو مومن کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی خاص طور سے لیڈرشپ میں مت بڑھاؤ۔ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، کیا تم چاہتے ہو کہ خدا تعالیٰ کا الزام صریح تمہارے اوپر آئے؟ جب مومن کو چھوڑ کر کفار کو مرید بناؤ گے، پیر بناؤ گے، ان سے مرید ہوگے، تو تمہارے اوپر منافق ہونے کا الزام صریح لگے گا۔ یہ سماجوادی نیتا لکھنؤ اور دلی کے 5 اسٹار ہوٹلوں میں بیٹھ کر ہمارے اور آپ کے ووٹوں کا سودا کرتے ہیں، اور ہم کو پتہ کب چلتا ہے؟ 1 ہفتے کے بعد۔ ووٹ ہم نے ان کو دے رکھا ہے، اور اس کے بعد وہ بھاجپا جوائن کرتے ہیں، ہمارے ووٹوں کا سودا کرتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کو نیتا مانیں؟ ہمارے پڑوس جو ملک ہیں وہاں دیکھیے علماء ہیں، حفاظ ہیں، شیخ الحدیث ہیں، مفتیان ہیں، ناظم ہیں، معتمم ہیں، دیندار حضرات دیکھیے ماشاءاللہ الیکشن میں سب حصہ لینا شروع کر دیے ہیں۔ جو دور رہتے تھے آج بہت قریب ہو رہے ہیں، ان سے بھی ہم کو کلاس لینے کی ضرورت ہے، سبق سیکھنے کی آہستہ آہستہ ضرورت ہے۔ انگریز نے سوال کیے چلو بتاؤ مسلمانوں کی حکومت یہاں کیسے ختم ہوگی؟ بہت سے لوگوں نے کہا غداری کر دیے تھے، بہت سے لوگوں نے کہا ایمانداری سے کام نہیں کر رہے تھے، بہت سے لوگوں نے کہا کہ عوام نے ساتھ دینا بند کر دیا تھا، لیکن انگریز نے خود جواب دیا نہیں، تمہارے جو قابل طبقہ تھے، اہل علم تھے، اہل تحقیق تھے، صلاحیت مند لوگ تھے، ان لوگوں نے اس راستے کو قیادت والے کو چھوڑ دیا، سب مسلح لے لے کر کنارے تسبیح پڑھنے لگے، جس کی وجہ سے فساق، فجار، ناہنجار، بدتمیز، مردود لوگ ان بڑے بڑے پوسٹوں پر حاوی ہوتے چلے گئے اور تمہاری حکومت خسکتی چلی گئی۔ اس لیے صلاحیت مند نیک لوگوں کی ضرورت ہے اس فیلڈ میں آنے کی۔ ایک بندہ ہے انڈیا میں، آپ دیکھیے مسلمانوں کے لیے سیاست کے سارے دروازے بند ہیں، ایک بندہ ہے بیچارہ وہ دروازہ توڑ رہا ہے، کھول رہا ہے، لیکن لوگ اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر سارے دروازے بند ہو گئے تھے، 7 بڑے بڑے تالے سرکاری لگ گئے تھے، لیکن حضرت نے اپنا اسٹرگل کوشش جاری رکھا اور سارے دروازے کھلتے چلے گئے۔ ایسے ہی تم بھی کوشش کرو، جو ہمارے اوپر لیڈرشپ کا دروازہ بند ہے اس کو کھولو، کھول نہیں سکتے ہو تو جو کھول رہا ہے توڑ رہا ہے تم اس کا ساتھ دو۔ کیوں؟ ہمارا اور یوسف کا خدا سب کا خدا ایک ہے، انشاءاللہ یہ دروازہ ٹوٹے گا اور ان کا سورج جو ہے غروب ہوگا اور ہمارا سورج انشاءاللہ جلد طلوع ہوگا۔ حضرت یوسف کے واقعے سے سبق لینے کی سخت ضرورت ہے۔ یہاں تو لوگ اپنی غلطیاں نہیں مانتے، کسی کو اپنا کیا لیڈر اور رہبر مانیں گے، میں تو یہی نہیں سمجھ پاتا۔ بزدلی کی قبیح ترین شکل یہ ہے کہ باطل پرستوں کی زبان درازی کے ڈر سے انسان حق بات بولنا بند کر دے۔ محدث ابن حزم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ایک بہتر ملک کے لیے، بہتر معاشرے کے لیے جو کر سکتے ہو وہ کرو۔ لکھو، لکھ نہیں سکتے ہو تو بولو، بول نہیں سکتے ہو تو ساتھ دو، ساتھ نہیں دے سکتے ہو تو کم سے کم گرنے نہ دو، مالی مدد کرو، حوصلوں کو گرنے نہ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے حصے کی لڑائی لڑ رہا بیچارہ۔ ہمارے یہاں سرکار کی کمی نہیں ہے، سرکار غوث اعظم ہیں، سرکار غوث پاک ہیں، سرکار غازی میاں ہیں، سرکار بہت ہیں، لیکن سب جنتی سرکار ہے۔ دنیا میں ہمارے کوئی سرکار نہیں، اس لیے میرے بھائی اپنی سرکار لاؤ، اپنی جنتی سرکار مت لاؤ، پہلے دنیا میں جو کام کیے ہیں لوگ ان کو لاؤ میدان میں۔ سماجوادی کو لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک گند آپ وہ ہٹا رہے ہیں، دوسرا گند لا رہے ہیں۔ مہانگر نگم کا کوڑے دان آپ نے ہٹا دیا، اگر بھاجپا کو ہٹا دیا،
اور اس کے بعد کیا ہوا؟ مہانگر پالکا کا آپ نے دوسرا گندھ لا دیا۔ دونوں نجاست ہیں، نجاست کبرا دونوں ہیں، بس فرق یہ ہے کوئی نجاست ظاہرہ ہے اور کوئی نجاست باطنہ ہے، کوئی سیملی ہے دکھ رہا ہے ظاہر میں ہے، اور کوئی انٹرنلی ہے اندرونی ہے، آپ اس کو سمجھنے کے لیے صلاحیت چاہیے۔ یہ اسد پہلا نیتا ہے جو اتنا پڑھا لکھا ہے، بیرسٹر ہے الحمدللہ، کونسلر ہے، لائر ہے، ساری صلاحیت اس کے اندر موجود ہے۔ یہ مسلمان آلو نہیں آلو، یہ نمک ہے۔ لوگ کہتے ہیں آلو، میں کہتا ہوں نمک ہے، نمک۔ آلو دکھتا ہے جب آپ کھائیں گے، نمک دکھتا ہے نہیں ہے، جب اس کا وجود ختم ہوتا ہے تب اس کا اثر پتہ چلتا ہے۔ اپنی قوم کے لیے یہ مسلمان نمک حرام، لیکن دوسروں کے لیے نمک حلال۔ کتا بہت وفادار ہے لیکن اپنی قوم کا نہیں، دوسروں کا۔ اشارہ کر رہا ہوں صرف۔ اگر تم آلو ہو تو کم سے کم آلو دکھتا ہے یار، کہیں بھی ڈالو تو ٹھیک ہے لیکن دکھتا ہے تو ہے، آلو ہے۔ لیکن نمک دکھتا نہیں، ہماری حیثیت نمک کی ہے، دکھ نہیں رہے۔ اگر ہمارے ووٹ کی قیمت ہوتی ہے تو اعظم خان، مختار سب باہر ہوتے۔ کچھ مسلم نیتا کی آنکھوں پر بہت موٹی پٹی پڑی ہوئی ہے، جیسے لیٹرنگ اور باتھ روم کے اندر پیلی پیلی موٹی موٹی پٹیاں پڑ جاتی، تو اس کے لیے تیزاب چاہیے، ہارپک چاہیے، اور اس کے لیے برش چاہیے، لیکوڈ چاہیے، تب جا کر آہستہ آہستہ فینائل چاہیے، تب وہ ہٹتا ہے۔ یو پی کی راجنیتی چناؤ سے پہلے کچھ اور، چناؤ کے ٹائم کچھ اور چناؤ کے بعد کچھ اور، اس کو سمجھیے۔ اگر سرکار بن جائے سماجوادی کا تو اللہ سے دل سے دعا یہی ہے کہ کچھ سیٹ ایسی کم ہو جائے کہ بغیر اسد اویسی اب مجلس کو ملائے سرکار نہ بن پائے۔ خدا کی قسم ایم کنگ میکر ثابت ہوگی، اللہ سے دل سے دعا یہی ہے۔ مسلمان آنکھ نہیں کھول سکتا تو کم سے کم آنکھ اپنی پھوڑ لے بیچارہ، کروٹ تو لینا پڑے گا۔ آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں، جتنے نیتا ہیں سب اپنا اپنا دلال پکڑ لیں اور اس کے ساتھ پورے گاؤں میں گھوم لیں، ایسا لگے گا اس دلال نے پورے ووٹ آپ ہی کو دلا رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے خدا رہا دلالوں کے چکر میں زیادہ نہ پڑے، جو حق ہے اس پر عمل کریں۔ جزاک اللہ۔